بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آج بدھ ہے 2 ذی الحج 1444، 21 جون 2023 اور 7 ہاڑ 2080۔ آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ شعراء 42ویں صورت ہے اور ترجمہ آیت جو ہے وہ 1 سے 5 تک ہے۔ ہا میم عین سین کاف، اللہ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور برائین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وہ اعلی مرتبہ اور گرامی قدر ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ آج سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے شوق میں سیاحی آبدوز لاپتہ ہو گئی ہے۔ پاکستانی صنعت کار حسین داؤد کا بیٹا اور پوتا سوار ہیں اس پہ اور چند گھنٹے کی آکسیجن جو ہے وہ باقی ہے۔ دیگر سواروں میں برطانوی، عرب پتی اور فرانسیسی بحریہ غوطہ خور بھی شامل ہے۔ آبدوز 18 جون کو سپہر لاپتہ ہوئی۔ آبدوز میں 96 گھنٹے کی آکسیجن موجود ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈز کی C-130 اور P-8 طیاروں سے سراغ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ آبدوز 12,500 فٹ زیر سمندر ہے تو آکسیجن کی سطح کم ہو رہی ہوگی، شدید ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہوگی۔ آبدوز شدید دباؤ سے پچک سکتی ہے، نیچے جا کر بچانا ممکن نہیں ہے۔ اگر آبدوز سطح پر ہو تو بچانا آسان ہوتا ہے، یہ برطانوی نیول افیسر نے یہ کہا ہے۔ اور اہم خبروں میں یہ ہے معاشی بحالی پروگرام کا اعلان۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ اسٹیبلمنٹ کونسل قائم، آرمی چیف کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی۔ اور IMF معاہدہ ختم ہونے میں 10 دن باقی ہیں۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ سے مدد مانگ لی ہے۔ اور سپریم کورٹ ملازمین کی تنخواہوں میں دو گنا سے بھی زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے ملازمین سرکاری ملازمین کے مقابلے میں پہلے ہی زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ پیرس سمٹ، وزیر اعظم کی MD IMF سے ملاقات کی درخواست۔ آذربائیجان کی مسلح افواج کی 105ویں سالگرہ سانیہ 9 مئی زیر بحث رہا۔ چیئرمین PTI کے خلاف مقدمات کی پیروی کے لیے امجد پرویز اسپیشل پراسیکیوٹرز نیب تعینات ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے لطیف کھوسہ کی پارٹی رکنیت ختم کر دی ہے۔ شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف دونوں آج پیرس میں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ چین نے ساجد میر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کا اقدام روک دیا ہے۔ پاکستان سے اجازت ملنے کے بعد مودی کا طیارہ لاہور پشاور کی فضائی حدود سے ہوتا ہوا نیو یارک پہنچ گیا ہے۔ اور چیئرمین PTI کے ناقابل ضمانت وارنٹ شاہ محمود اور اسد عمر کی ضمانتیں خارج پچھلے دروازوں سے چلے گئے۔ اور CNNC اور CNOSC فیو نیوکلیئر پاور پلانٹ 5 تعمیر کریں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر اسی سال پاور جنریٹ کرنے لگے گا۔ اور یونانی حادثہ جو ہے وہ کشتی حادثہ، مزید 2 لاشیں ملنے کے بعد اموات جو ہیں وہ 80 ہو گئی ہیں۔ 150 پاکستانیوں کی گمشدگی جو ہے وہ تصدیق کر لی گئی ہے۔ 47 کا تعلق گجرات سے، 38 کا گوجرانوالہ سے، 11 کا تعلق سیالکوٹ سے اور 5 کا منڈی بہاولدین، 2 کا فیصل آباد اور آزاد کشمیر سے 21 افراد شامل ہیں۔ ٹیکس نیب میں اضافہ تجاوز برقرار رکھنے کا فیصلہ، پلان B سامنے آ گیا ہے۔ 112 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی، مصدق ملک نے یہ کہا ہے۔ بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ آج منائی جائے گی۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کا 10واں روز بھی پارٹی منشور تیار کرنے کا فیصلہ۔ شاہد خاقان عباسی سے ملاقات میں الیکشن سمیت ہر حوالے سے بات ہوئی ہے، نواز شریف نے یہ کہا ہے۔ پاناما اسکینڈل، چودھری پرویز
اور مون صلاحی کے خلاف منی لانڈری کا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ صدر علوی نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے، یہ فیصل واڈوا کہہ رہے ہیں۔ اور انصار عباسی کی خبر کی اشاعت، چیئرمین سینٹ کے امارات کا بل متنازع، برطانیہ کی ترقی پذیر ممالک کے لیے تجارتی اسکیم، پاکستان کو 120 ملین پاؤنڈ بجٹ ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شادرہ ہاسپٹل پہنچ گئے، دوائیاں نہ ڈاکٹرز نہ نرسیں، سب غائب، اے سی بند، مریض گرمی سے بے حال، ڈاکٹرز رومز کے اے سی چالو، لوگوں کی باہر سے خریدی ہوئی ادویات کی رسیدیں دکھا کر شکایات کے انبار۔ یہ محسن نقوی شدید برہم ہوئے وہاں پہ جا کے۔ اور چیف جسٹس پاکستان سے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی ملاقات۔ اور اس کے علاوہ جی، حکمران ملک کو قوم پر بوجھ، ان کے پاس معیشت کا علاج نہیں ہے، سراج الحق نے یہ کہا ہے۔ رائے کاری کی جنسی درندگی کا شکار بچہ ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کے تحت میڈیا گریجویٹ کی ٹریننگ کا آغاز۔ پاکستان عالمی مارکیٹ سے LNG خریدنے میں ناکام ہو گیا۔ اور ریٹائرمنٹ کے بعد 65% تنخواہ ملنا غنیمت سے کم نہیں، یہ ملازمین کا کہنا ہے۔ اور یہ کچھ لاہور میں خاتون سمیت 2 افراد نے خودکشی کر لی ہے۔ رحیم یار خان سیوریج لائن کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے 3 مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی کو گمراہ کرنے والوں میں اسد عمر سر فہرست ہیں، یہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ کون سربراہ کتنے برس کا ہے، یہ کچھ تجزیہ ہے۔ ساندہ میں 25 لاکھ کا ڈاکہ، میڈیکل سٹور اور 2 دکانوں میں وارداتیں ہوئی ہیں۔ رائے ونڈ میں 9 لاکھ کی مرغیاں چھین لی گئی ہیں۔ کاہنہ میں گھر کے تالے توڑ کر چور 16 لاکھ کے زیورات اور دیگر سامان لے کر رفو چکر ہو گئے۔ اور شہباز شریف کا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دائر ہتک عزت کیس، نظر ثانی کی درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ عید الاضحیٰ پر 2 دن اخبارات کی تعطیل کا اعلان۔ اور حریم شاہ ویڈیو لیک کیس، سنڈل کھٹک کی درخواست ضمانت منظور۔ بیرون ملک بھیجنے والے ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ مس پاکستان یونیورسل کا تعلق تعلیم و شعور اور سماجی خدمات سے ہے۔ اور اس کے علاوہ بھارت میں سیاسی گھٹن، مذہبی عدم برداشت اور آزادی رائے اظہار رائے پر پابندیاں ہیں۔ کل سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہوگی۔ اور چیئرمین PSF ڈاکٹر شاہد بیگ DGNI کی تعیناتی کے لیے برقرار۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے کچھ سپورٹس نیوز میں جو ہیں وہ ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورہ سری لنکا کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ PCB کے لیے نجم سیٹھی اور ذکا اشرف نے ماضی میں طویل عدالتی جنگ لڑی ہے۔ اور ٹیسٹ میچز چیلنج، اس فارمیٹ میں ہر چیز کا ٹیسٹ ہوگا۔ نسیم شاہ نے یہ کہا ہے ورلڈ کپ سرفراز کی ٹیم میں شمولیت کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، چیف سلیکشن نے یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کی کچھ خبریں انٹرنیشنل خبروں سے پہلے ہم کر لیتے ہیں ڈسکس، وہ اسی پیج پہ ہیں کہ شہر میں 3 سے 5 تک نئے پارکس بنانے کا ہدف ہے۔ وائس چانسلر کی لیڈرشپ کانفرنس کا آغاز۔ ریلوے ملازمین کا تنخواہیں نہ ملنے پر ملک بھر احتجاج کا اعلان ہے۔ عید پر میونسپل آفیسر فیلڈ میں اپنی ڈیوٹی یقینی بنائیں۔ سائنہ یونان بینظیر بھٹو کی سالگرہ سادگی سے منانے کی ہدایت دی ہے، یہ رانا فاروق سعید نے۔ اور پنجاب پولیس بہادر پولیس افسروں کی مین فورس ہے، IG نے یہ کہا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ میں ڈگری شو کا افتتاح ہوا ہے۔ اسکول نہ جانے والے بچوں کے لیے منصوبے کا آغاز ہے۔ مانگا منڈی میں منی ٹریکٹر کی ٹکر سے نجی بینک کا سیکیورٹی گارڈ جاں بحق ہو گیا ہے۔ بھاٹی گیٹ نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ مختلف علاقوں سے ملنے والی 11 لاشیں سپرد خاک کر دی گئی ہیں۔ رواں سال شہر میں اغوا ہونے والوں کی تعداد 1314 ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ
اپنی مصروفیات میں موسم کو سامنے رکھیے۔ آج موسم لاہور میں خشک رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ اور کم سے کم 29 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اور یہ تھی کچھ شہر کی اہم خبریں، اور باقی کچھ انٹرنیشنل خبروں میں مقبوضہ بیت المقدس فائرنگ سے 4 یہودی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حماس نے حملے کو اسرائیلی جرائم کا رد عمل قرار دیا ہے۔ بیرون ملک فرار ہونے والے ملزمان سے متعلق خصوصی عدالتیں تشکیل دینے کا حکم ہوا ہے، اور سندھ کے حکمرانوں نے عوام کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ رکھا ہے، یہ سردار رحیم کہہ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ڈائری پیپلز پارٹی کی خفقی کا دریا اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ پنجاب کے نئے ڈویژن اضلاع اور تحصیلوں کو ختم کرنے کا نگراں حکومت کا نوٹیفیکیشن قدم قرار دیا گیا، اور اس کے علاوہ کے پی بجٹ تنخواہوں، پینشن اور کم از کم اجرت میں اضافہ، 4 ماہ کے لیے 462 ارب کا ٹیکس فری بجٹ میں پیش، اخراجات میں 25% کمی، نئی گاڑیوں کی خریداری اور بیرون ملک علاج پر پابندی کا عائد ہو گئی ہے۔ ایس آئی اے کے مقبوضہ کشمیر کے 4 اضلاع میں متعدد مقامات پر چھاپے، اور شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر کوکر پھٹنے والا ہے اور ضمیر فروشوں کی جگہ سرفروشوں کی ضرورت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم انتہا کو پہنچ گئی ہے، یہ منیر اکرم نے یہ کہا ہے۔ آزاد کشمیر کا بجٹ اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ کینیڈا کا فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، 2 افسران لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ریاض میں حج اور حرم مکی سے متعلق نادر اشیاء کی نمائش، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا اگلے 100 دن میں شہر کو بدل دینے کا دعویٰ۔ ویری گڈ، لیٹس سی۔ پاکستان 4500 نئی بستیوں کے اسرائیلی توسیعی منصوبے کی مذمت کرتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے۔ تجارت میں اضافے کے لیے اقتصادی سفارت کاری پر توجہ کی ضرورت ہے، صدر علوی نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ بزنس پیج کے اوپر اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہے اور بیشتر کمپنیوں میں کمی رہی ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، سخت فیصلے ہوں گے، وزیر مملکت نے یہ کہا ہے۔ سنگین معاشی چیلنجز، چارٹ آف اکانومی اشد ضروری ہے، لاہور چیمبر یہ کہہ رہی ہے۔ بجلی کی بڑھتی قیمتیں اور گردشی قرضے صنعتی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ 700 میگا واٹ کے 13 قابل تجدید توانائی کے منصوبے قابل تعریف ہیں، یہ وفاقی چیمبر کہہ رہی ہے۔ پنجاب میں شہری اراضی کے ریکارڈ کی ڈیجیٹلائز کا آغاز ہو چکا ہے، اور سونا 200 روپے تولہ سستا ہو گیا ہے، اور 200 سستا ہونے کے بعد مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے 2,20,500 روپے، اور چاندی جو ہے وہ 5 روپے کمی سے 2600 روپے تولے پہ آ گئی ہے۔ اور عید پہ تعطیلات سے صنعتوں کو اپنی بقا قائم رکھنے میں مدد ملے گی۔ برائلر گوشت 11 روپے سستا ہو گیا ہے، انڈے مہنگے ہو گئے ہیں۔ برائلر گوشت کی قیمت 11 روپے کمی سے 660 روپے، اور زندہ برائلر مرغی کی قیمت 7 روپے سے کم ہو کے 440 روپے پہ آ گیا۔ فارمی انڈے جو ہیں وہ 1 روپے اضافے سے 244 روپے درجن ہو گئے ہیں۔ کچھ کلاسیفائڈ پیج کے اوپر ایڈز ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ حسب معمول کچھ کالمز ہیں۔ مظہر عباس کے یاسر پیرزادہ اور وجاہت مسعود، اس کے علاوہ محمد مہندی اور اجمل کھٹک کسر، اشتیاق بیگ اور ایس اے زاہد، انہوں نے ملک کی صورتحال پہ اپنے اپنے نظریے کا، اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنا لکھا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو آگاہی ہوگی کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ کل انشاءاللہ نیو خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔